جیسے کہ صدر صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ محرم الحرام کے حوالے سے جتنی بھی سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں، اب جو فگرز ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری 19 امام بارگاہیں ہیں، ان میں ایوریج کے حساب سے تقریباً 10 وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان 10 دنوں میں تقریباً 190 ہماری مجالس ہیں اور 65 ہمارے جلوس ہیں۔ یہ 65 وہ جلوس ہیں جن میں شیڈولڈ بھی ہیں، پرمٹ والے بھی ہیں، اور ان شیڈولڈ بھی ہیں جو روایتی ہیں اور جن کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، تو وہ بھی سالہ سال سے چل رہے ہیں، اور مطلب یوں سمجھیے کہ وہ بھی ایگریڈ اپان ہے۔ تو 65 ہمارے جلوس ہیں، 190 ہماری مجالس ہیں 10 دنوں میں۔ تو ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کی بھی جتنی نفری ہے وہ بھی ان ڈیوٹیوں پہ لگائی ہوئی ہے، محرم کی سیکیورٹی ڈیوٹیوں پہ۔ اس کے علاوہ ہم نے RPO صاحب کو اور IG صاحب کے دفتر میں ریکویسٹ بھیجی تھی کہ ہمیں مزید نفری چاہیے، تو انہوں نے بٹاگرام سے اور تورغر سے بھی ہمیں نفری دی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو کمی تھی وہ ساری پوری ہو گئی ہے، اور اب جتنی بھی مجالس ہیں، کیونکہ آپ مقامی ہیں اور آپ سفر بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پھر ان مجالس کو اور ان جلوس جو ہیں پروسیشنز ہیں ان کو بھی آپ کوریج دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ جو پولیس کی مطلب کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ ہمارے جب 150-200 جوان ٹریننگ پہ گئے اس کی وجہ سے ڈیفیشنسی ہو گئی تھی، اب جی آ گئے ہیں تقریباً 500 سے کچھ زیادہ ہیں، کچھ لیڈی کانسٹیبلز ہیں اور میل بھی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آئے ہیں اسٹاف تو ان کو ہم نے محرم کی سیکیورٹی ڈیوٹیوں پہ بھی لگا دیا ہے۔ ٹریفک کے انتظام بھی ہم نے زیادہ امپروو کر دیا، کیونکہ جتنے بھی جلوس اور مجالس ہوتی ہیں تو ان میں ٹریفک کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، انہوں نے ٹریفک کو بھی ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جیمنگ بھی نہیں ہونے دینی ہوتی، انہوں نے جلوس کو بھی گزارنا ہوتا ہے، انہوں نے پبلک کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو سیکیورٹی، ٹریفک، انٹیلیجنس جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان ساروں کو ہم نے بیف اپ کیا ہے۔ پھر ایک ساتھی نے 144 کے بارے میں نشاندہی کی ہے، تو جتنے بھی اس میں ایسی چیزیں ہو سکتی تھیں کہ ہم ڈی سی صاحب کو لکھ سکتے تھے، تو ہم نے 3-4 علیحدہ خط لکھے ہیں DC صاحب کو، جن میں اب مثلاً کچھ ایسے فائر برانڈ یا شعلہ بیاں مقرر ہیں، ذاکرین صاحبان ہیں یا علماء اکرام ہیں جو دوسرے ضلعوں سے یا دوسرے صوبوں سے تشریف لاتے ہیں ہر سال، تو ان کے لیے ہم نے باقاعدہ چٹھیاں لکھی ہیں کہ اور ڈی صاحب نے 144 کر کے ان کا داخلہ بین کر دیا ضلع ہری پور میں، یہ لسٹیں ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں، اور پھر وہ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی گئی، انہوں نے بھی اپروول دے دیا۔ ایک تو جو شعلہ بیان مقرر حضرات ہیں ان کا داخلہ بیان کروایا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ڈبل سواری پہ پابندی، کالے شیشوں والی گاڑیوں کے داخلے پہ اور حرکت پہ پابندی، اس کے علاوہ جو لائسنس دار اسلحہ ہے وہ کوئی اپنی حفاظت کے لیے تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈسپلے نہیں کر سکتا، اور ہوائی فائرنگ وغیرہ بھی پابندی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے افغان مہاجرین کے ساتھ یا ان کی نقل و حرکت کے ساتھ، وہ آپ چونکہ صحافی حضرات ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نکل آتا ہے بڑے جرم کے ساتھ، تو اس لیے چونکہ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم بھی بہت بڑے جرم ہیں یا بہت بڑے ہمارے ذمہ داری ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ڈی صاحب کو یہ ریکویسٹ کیا کہ شام کے بعد ان لوگوں کے جتنے بھی افغان مہاجرین کے 3 کیمپ ہیں وہ اپنے کیمپوں سے باہر نہ نکلیں، جو بھی ان کا کام ہے، مزدوری ہے، کسی نے کوئی سامان لینا ہے، خوراک لینی ہے، دوائیاں لینی ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، شام تک اپنے کاروبار پورے کر کے شام کے بعد ان کی نقل و حرکت نہ ہو باہر، کیونکہ رات کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے امپارٹنٹ جو جلوس ہیں اور بڑے بڑے جو جلوس ہیں وہ رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پھر اس کے علاوہ ہم نے جو سٹینڈ بائی ہیں، ہم نے وابڈا کے ساتھ بھی یہ چیز ٹیک اپ کی ہے DC صاحب کے آفس میں کہ کوشش کی جائے کہ جو پرمٹ کے بغیر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ان شیڈولڈ ہوتی ہے، جیسے موسم کی وجہ سے ہو گئی یا کہیں پہ اوور لوڈ کی وجہ سے ٹرپ کر جاتے ہیں سسٹم، تو اس کے لیے وہ کنٹیجنسی پلان اپنے بنائے۔ DC صاحب نے بھی یہ ڈائریکشنز ان کو ایشو کر دیے اپنی میٹنگ میں، اور اس کے علاوہ ہم نے جتنی بھی لائنز ڈپارٹمنٹ ہیں، پروونشل کے بھی، فیڈرل کے بھی، ان کے ساتھ ایک جوائنٹ میٹنگ کی ہے DC صاحب کے آفس میں، وہاں ہم نے یہ ریکویسٹ اپنی طرف سے فارملی ٹیبل کر دیا، ان کو ہم نے شیئر کر دیا ہے، کیونکہ 1122 کا بہت اہم رول ہے، TMA والوں کا رول ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ والوں کا بہت اہم رول ہے، اس کی وجہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا نام لینا اس وقت شاید مشکل ہو جائے، کیونکہ اس میں پوسٹ آفس بھی شامل ہے، اور اس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے، اور اس میں میں نے TMA اور کچھ اور ہیں جو امپارٹنٹ جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میں بہت سارے محکمے ہوتے ہیں، ان ساروں کے ساتھ میٹنگز ہو کے، اور میں نے اور DC صاحب نے ان کو ان رائٹنگ بھی یہ ریکویسٹ دے دی ہے، اور انہوں نے کمٹ بھی کر لیا کہ ان کی طرف سے بھی کنٹینجنسی پلان ہوں گے کہ اگر ڈاکٹر صاحبان ہیں، کیونکہ راؤنڈ دا کلاک ایک ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ٹائپ D ہاسپٹل ہو، ٹائپ B ہاسپٹل ہو، ٹیچنگ ہاسپٹل ہو، یا چھوٹے ہاسپٹل ہوں، یا ڈسپینسری ہے، کوئی اور جگہ ہے،
انہوں نے بھی اپنی شفٹیں اور روٹیشن اور ڈیوٹی روسٹر اور کنٹیجنسی پلان بنانے ہیں. انہوں نے اپنی ایمبولینسز ہیں, پھر ایمبولینس کے جو ڈرائیور ہیں ان کے نمبر بھی پولیس نے بھی لے لیے ہیں, ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی شیئر کر دیے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ایونچویلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ کام کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی ڈیوٹی بتانا آسان ہوتا ہے کہ جی آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں, لیکن ہم نے اپنے جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ ہم نے موک ایکسرسائز کی ہے. موک ایکسرسائز آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جہاں ہم ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے, ٹیررسٹ اٹیک, تو ہم نے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے, ہم نے زخمیوں کو کہاں پہنچانا ہے, ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, ہم نے کیسے پہلے سٹیج کیا ہوگا کہ ان کو روکنا کیسے, اگر ہمارا روکنا کامیاب نہیں ہوتا تو پھر یہاں سے کیسے نکالنا ہے, ان کو کیسے پش کرنا ہے, وہ ساری ہم نے ڈی ایس پی لیول پہ یہ کر لیا. کیونکہ ہمارے 4 سرکل ہیں, بیڑ اور ناڑا مزئی میں نہیں ہوتا پروگرام, لیکن باقی 9 تھانوں کے حدود میں ہوتا ہے. تو ہم نے سرکل لیول پہ پروگرام کر لیے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فوٹیجز پی آر او صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, کر لی ہیں, مطلب شیئر کر لی ہیں, اور جو نہیں ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے تصویریں بھی. ہم نے اس میں اپنی ایکسرسائز بھی کر لی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن بنتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ وہ کرتے رہیں, کیونکہ پولیس کے پاس بھی کوئی ایک آدھ کوئی موبائل ہے, پولیس کے پاس بھی جتنے ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے ڈپلائڈ ہوں گے. اہم جو جلوس ہوں گے, اہم چوک ہوں گے, یا ہمارا جو کمانڈ سینٹر یا کمانڈ پوسٹ ہے جی پی او میں, وہاں پہ جتنے وسائل ہم نے ڈپلائی کرنے ہیں یا ریزرو میں جو کچھ رکھنا ہے, وہ ساری چیزیں ہماری طرف سے اسٹریم لائن ہے. باقاعدہ سال سے یہ پروگرام بن رہے ہیں, اور ہر سال اس کو فردر ہم امپروو کرتے ہیں پچھلے سال کی نسبت. وہ بنا کے ڈی سی صاحب کے ساتھ, آر پی او صاحب کے ساتھ, آئی جی آفس, کمشنر صاحب, جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں, جتنے بھی سینئر آفیسز ہیں یا ضلع کے جو امپارٹنٹ آفس, سب کے ساتھ ہم نے شیئر کر لیا ہے. اور جتنے بھی متعلقہ افسر ہیں بشمول میرے خود, ان تمام افسران صاحبان کے نمبر بھی اس میں کہ کس علاقے میں کس کی ڈیوٹی ہوگی اور کیا ڈیوٹی ہوگی. تو اس سے آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ محرم کے حوالے سے کافی بہترین انتظامات ہو چکے ہیں. دونوں سوالوں کا میں اکٹھے جواب دوں گا کہ ہم نے تو پورے 10 دن کے لیے کیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہزارہ رینج بہت بڑی رینج ہے, اور ہر ضلع کے اپنے چیلنجز ہیں. ہمارا چیلنج اس ٹائم پہ محرم ہے, لیکن تورغر ہے یا کوہستان ہے یا بٹاگرام ہے, وہاں پہ مفروروں کے خلاف آپریشن چل رہے ہوں گے, وہاں پہ ٹمبر مافیا کے خلاف چل رہے ہوں گے, وہاں پہ ڈرگز والوں کے خلاف چل رہے ہوں گے. ہر جگہ پہ اپنے ان کی چیلنج. وہاں محرم نہیں ہے لیکن وہاں اور ایشوز ہیں, تو وہ بھی مختلف کارروائیوں میں مصروف ہے ان کی پولیس. تو ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی ہے, آدھی سے زیادہ تو نفری ہمیں تو آ چکی ہے وہاں, مطلب یکم سے پہلے آ چکی ہے ہمیں, لیکن جو تھوڑی ہے 1/3 کے قریب جو ریمیننگ ہے, تو انشاءاللہ وہ 5 سے پہلے ہی پہنچے گی.